الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بے شک. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا. ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد اسٹیج پر تشریف فرما مشائخ اعظام، علماء کرام، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت قبلہ محمد سلطان احمد شاہ دامت برکاتہم العالیہ، اور آج کی محفل کے خصوصی مہمان مقرر عزیز شان خطیب پاکستان حضرت قبلہ علامہ محمد اقبال سیالوی زیدہ مجدہ، اور دیگر احباب جلوہ گر ہیں. میں ابتدا میں محترم عزت مآب حضرت قبلہ چودھری صوفی محمد اللہ دتا زیدہ مجدہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی کاوشوں سے بھائی عزت مآب چودھری محمد بھوٹا صاحب اور بھائی چودھری ساجد حسین صاحب رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی بارات سجانے کے لیے اللہ نے انہیں چن لیا ہے. سبحان اللہ. کیا بات. آپ میں سے جو خوش بیٹھے ہیں وہ ذرا بآواز بلند ہاتھ اٹھا کے کہہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. میں نے زیادہ وقت نہیں لینا، کوشش ہے کہ مہمان مقرر سے ہم زیادہ سے زیادہ مستفیض ہوں. چند باتیں حضور کی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. پہلی بات، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم ذکر سرکار کی محفلیں سجاتے ہو، تمہیں ملتا کیا ہے؟ آخر اتنا چراغاں کرتے ہو، سٹیج سجاتے ہو، لنگر چلاتے ہو، ذکر سرکار کرتے ہو، لوگوں کو بلاتے ہو، آخر تمہیں محفل میلاد میں آنے اور سجانے سے ملتا کیا ہے؟ میں ان حضرات کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا سنو، ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے، چاند لمحے محبوب کی یاد میں تو گزر جاتے ہیں. ایسے نہیں، ذرا ذوق سے کہیے، ذرا محبت سے. اور پھر توجہ کیجئے، میں نے ابتدا میں ایک بات کرنی ہے اور بڑی قابل توجہ. ساری تعریفیں اس رب کے لیے جن نے انج دا محبوب نو درجہ دیتا ہے کہ دنیا کھپی ہوئی ہے کہ محبوب ہے کہ ہو جائے. اے میں نے ذوق نال بولو ذرا. اور بڑا ظلم کرتے ہیں لوگ سرکار کو کھاتا پیتا دیکھ کر. جی وہ بھی کھاتے تھے، ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے تھے، ہم بھی پیتے ہیں. میں نے کہا جب نہیں کھایا پیا وہ نظر نہیں آیا؟ اونچا تو بولو یار. جب نہیں کھایا پیا وہ نظر نہیں آیا؟ ارے سرکار نے کھایا پیا، یہ احسان ہے سرکار کا امت پر، تاکہ امت کو کھانا اور پینا آ جائے، وگرنہ نہ کھا پی کے بتایا کہ ہم کھانے پینے کے محتاج تھوڑی ہیں. آئیے، میں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ آپ نے یہ بات کہاں سے نکالی. ساستہ کی حدیث ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام، ذرا ای کو کم رکھیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن روزہ رکھا.
پھر افطاری نہیں کی، اگلے دن سحری نہیں کی، پھر افطاری نہیں کی، پھر سحری نہیں کی، پھر افطاری نہیں کی، کئی دن گزر گئے۔ صحابہ نے دیکھا کہ سرکار نہیں کھاتے تو ہم کیوں کھائیں پئیں؟ لو جی صحابہ نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ صحابہ ہو گئے کمزور۔ جب صحابہ کمزور ہوئے تو میرے مصطفیٰ نے صحابہ کی طرف دیکھا اور پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ایوکم مثلی، اللہ اکبر، کیا بات، ذرا ذوق سے بولیے، سارے بولیے ذرا۔ دیکھو یہ آقا کا جشن ہے اور آقا کے جشن میں کوئی چہرہ اداس نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ میرے آقا چہرے بجھانے نہیں، چہرے چمکانے آئے ہیں۔ اب توجہ چاہتا ہوں، فرمایا ایوکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری مثل ہو؟ اور ایک روایت میں فرمایا انی لست کہیاتکم، تم میں کوئی بھی میری طرح نہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا انی لست کاحد منکم، کوئی میری طرح نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، صحابہ تھے، ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، علی بھی تھے، عثمان بھی تھے، طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے، سلمان فارسی بھی تھے، دیگر جلیل القدر صحابہ تھے۔ کسی ایک صحابی نے بھی حضور کے آگے انج ہاتھ باندھ کے نہیں عرض کی تھی حضور عجیب گلاں پہ کر دیو، تواڈے بھی دو ہاتھ ساڈے بھی دو ہاتھ، تواڈے بھی دو قدم ساڈے بھی دو قدم، تواڈے بھی دو اکھاں ساڈیاں بھی دو اکھاں، تواڈے بھی دو کن ساڈے بھی دو کن، کی پہ گلاں کر دیو آقا۔ لیکن سنیے، ابو بکر سے لے کر صحابہ کی پوری جماعت میں حضرت آخری صحابی حضرت طفیل تک کسی ایک صحابی نے بھی حضور کے سامنے یہ دعویٰ نہیں کیا اور یہ گزارش نہیں کی۔ کیوں؟ میں نے کہا وہ صحابی تھے۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، علماء جلوہ گر ہیں، مشائخ جلوہ گر ہیں، سارے اوتاد اغواس جمع ہو کر بھی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضور صحابہ سے کہتے ہیں تم میں کون ہے جو میری طرح ہو؟ اب ذرا جملہ سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا جب کوئی صحابی حضور جیسا نہیں ہو سکتا تو اب خود سوچو اور کون کوئی ہو سرکار جیسا ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس بات کو سمجھنا ہو تو آئیے میں اس پہ ایک حدیث پیش کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے چلوں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان الشمس تجری فی وجہہ، ہم جب سرکار کو دیکھتے تھے تو ہمیں یوں لگتا تھا جیسے سورج سرکار کے چہرے کا طواف کر رہا ہو۔ جس کے سینے میں ٹھنڈ پڑی اونچی آواز سے ذرا سنیں گے آپ کو لطف بڑھ جائے گا، ایمان کی تازگی ملے گی۔ کہتے ہیں جب بھی تم سرکار کو دیکھو ہمیں تو یوں لگتا تھا جیسے سورج آقا کے چہرے کا طواف کر رہا ہے۔ بھائی ذرا توجہ میری طرف رہے، طواف کر رہا ہے۔ مسلمانوں کا طواف کہاں ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا مطاف ہے مکہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کعبۃ اللہ کے پاس جہاں طواف کیا جاتا ہے وہ مطاف کی جگہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ارے کعبۃ اللہ مسلمانوں کا مطاف کعبۃ اللہ کے پاس ہے اور سورج کا مطاف رخ محمد ہے۔ پھر توجہ چاہتا ہوں، اگلی بات سنیں گے اور توجہ چاہتا ہوں۔ بھئی آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھیے ستارے چمکتے ہیں چاند سے روشنی لے کر، چاند چمکتا ہے سورج سے روشنی لے کر، سورج چمکتا ہے رخ محمد کا طواف کر کے۔ اگر آپ کو حسن مصطفیٰ پر یہ بات سمجھنا ہے تو میں پھر سمجھا دیتا ہوں۔ سنیے جناب، ستارے چمکتے ہیں چاند سے روشنی لے کر، چاند چمکتا ہے سورج سے روشنی لے کر۔ میں نے کہا سورج صاحب تم جو چمکتے ہو اتنا نور کہاں سے آیا؟ اس نے کہا سیدی میں مصطفیٰ کے چہرے کا طواف کرتا ہوں، مجھے چمکایا ہے تو مصطفیٰ کی ذات نے چمکایا ہے۔ میں پھر توجہ چاہتا ہوں آپ کی، اگر آپ توجہ کریں تو میں ایک جملہ آپ کی زبان میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا سنیے۔ پیر صاحب ایمان سے بتائیں کہ کوئی کتنا بھی تکنے والا ہو، سورج جب چمک رہا ہو، ہے کسی میں اتنی ہمت کہ سورج کو تک کر دیکھے؟ نہیں سمجھے یار، میں پتہ نہیں کیا کہنے والا ہوں، ذرا سننے کے تو ایمان تازہ ہوگا۔ بھئی جنہ بھی کوئی بندہ تکڑا ہوئے کہ انہوں کہو کہ سورج جدو آب و تاب نال چمک رہا ہوئے، کوئی ہے ہی نہ ہمت دے پاور والا کہ سورج نو لمحہ بھر ویکھ سکے؟ توبہ توبہ، او میں کیا تسی سمجھے ہی نہیں؟ او جیڑا سورج مصطفیٰ دے چہرے کو
حسن دی روشنی دی خیرات مانگ کے چمک دے انہوں تو کوئی لمحہ پر نہیں چا دیکھ سکتا کہ محمد مصطفیٰ نو کوئی توڑ کے نہیں تک سکتا ہے یار میں پھر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ فرمایا کان شمس تجری فی وجہی. اچھا ذرا توجہ کیجئے کوئی بھی لمحہ بھر سورج نو نہیں تک سکدا جی تے جیڑا سورج مصطفیٰ دے حسن دی خیرات پن کے چمکے اونوں تے کوئی نہیں تک سکدا تے آمنہ دے چانن کون تکے. اسی لیے تو امام قرطبی نے کہا تھا کہ لوگوں اللہ نے 70,000 حسن محمد پر پردے ڈالے ہیں. فرمایا سونے جے ایک پردہ بھی چکے تو ابو بکر بھی نہ تک سکے عمر بھی نہ تک سکے عثمان بھی نہ تک سکے علی بھی نہ تک سکے جبریل بھی نہیں تک سکیا. جب انہیں کیا ہو یا اللہ میں جا رہے ہیں تیرے محبوب والقرآن لے کے فرمایا جا جامے گا کہ میں اصلی صورت جامے گا 600 پرنے نورانی فرشتہ ہے جب آیا نا جبل قبیس کے قریب ٹھہر گیا کہ نہیں جا رہا کیوں اللہ نے ادھر محبوب نے کیا محبوب سونیا تو بھی ایک پردہ ہٹاتے صحیح نہیں ہے جنہی ذرا ذوق نال بولو ذرا یار. فرمایا جبریل آ رہا ہے اپنی اصلی صورت میں سونیا تو اپنا ایک پردہ چک تاکہ جبریل بھی تیری اصلی صورت میں تکے جب جبریل آئے کہ جبل قبیس کے رک گئے. اللہ نے فرمایا جاندہ کیوں نہیں یار ایسے نہیں ذوق سے بولے ذرا یار اور جاندہ کیوں نہیں کہندے مولا کیویں جاواں اتنا جلال ہے کہیے سبحان اللہ یا اللہ اتنا جلال ہے کہ او جلال جڑا سدرہ تو اتے میں محسوس کرنا مانا آئے 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 جڑا سدرہ تو اتے محسوس کرنا مانا وہی جلال میں اتے محسوس کر رہے ہیں. فرمایا پیارے اب پردے پہن لو جبریل میں بھی طاقت نہیں کہ تجھے ڈھک سکے. اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا تھا ابو بکر میری حقیقت تو میرے رب کے سوا کوئی پہچانتا اور جانتا ہی نہیں. اب ذرا آپ کی توجہ سے میں 2 جملے عرض کر کے بس ایک اور میں ٹچ کروں گا اس بات کو ذرا سنیے گا آپ کا ایمان تازہ ہوگا. کأن الشمس تجری فی وجہہ کہتے ہیں جب بھی حضور کے چہرے کو دیکھو گے یوں لگے گا جیسے سورج سرکار کے چہرے کا طواف کر رہا ہے. اب ذرا غور کریں ایمان تازہ ہوگا. حضور صوفی صاحب میں تھوڑی سی توجہ کے ساتھ عرض کروں گا مجھے یہاں پر تاجدار گولڑا نہیں سونیا سے اونچی آواز میں بولو ذرا مجھے یہاں پر تاجدار گولڑا کی بات یاد آئی. حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ تو اس مقام پر کیا خوب بول اٹھے فرماتے اے صورت ہے بے صورت تھی. ہائے 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 آپ سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اے صورت ہے نہیں ایسے نہیں ذوق سے بولیں ذرا یار جنہیں گل آج کے چلی جاوے نا تو بندہ اٹھے پھر کوئی ذوق ہونا چاہیے عرشی ذوق ہونا چاہیے. اے صورت ہے بے صورت تھی او نہیں کہا اے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار کہا اے صورت ہے بے صورت تھی کہا پہلے بھی صورتیں بھیجتا رہا ہوں مگر یہ اور صورتوں اور مورتوں میں چلے گئے اب ایسی صورت بھیج رہا ہوں جس صورت میں بے صورت نظر آئے گا. سنیے تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف جا رہے ہیں اور راستے میں سنتیں اور وہ بھی عصر کی غیر مؤکدہ چھوڑی سرکار نے دیدار کرایا فرمایا میرے بچیاں نو سنتا نہیں چھڑنا چاہیے. صوفی صاحب تھوڑی سی توجہ اس جملے پہ چاہتا ہوں اور سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور میں تبصرہ کروں اپنی خطابت یہ امانت ہے میرا جملہ آپ کی طرف سنیں گے ایمان تازہ ہوگا. کہا حضور اب سنیے جب دیدار ہوا نا تو پتہ ہے مجھے یہ لگتا ہے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے کہا ہوگا سونے مدینے دا تاجدارا جے مینوں پتہ ہوندا کہ رکعتاں چھڈن نال تو ملنا ہے تے اسی فرض چھڈ دے دے. سانو خبریں ہوندی رکعتاں چھڈن نال اگر تو مل جانا ہے تے اسی فرض چھڈ دے. اسی لیے کہا اے صورت ہے بے صورت تھی یا اونچی
بولو ذرا محبت نال ذرا. اے صورت ہے بے صورت تھی. اسی لیے تو تاجدار گولڑا اسی جگہ انہوں نے جب دیکھا دیدار ہوا تو انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں ہو مکھ چاند بدل شاہ نیے متھے چمک دلات نورانی ہو کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھا ہمت بھریاں ہو اج سکھ متراں دی ودھیری. اور آگے فرماتے ہیں کہ اس صورت نو میں جانا تھا جانان کہ جان جہانا تھا ہو سچیا کھاتے رب دی میں شان نہ کھا. پڑھ لو ہو سچیا کھاتے رب دی میں شان نہ کھا جس شانہ تو شانہ سب بنیا ہو اج سکھ متراں دی ودھیری. اور اگلا شعر سنیے. سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسنا کامات مالکا ہو کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھاں کتھے جاڑیاں ہو اج سکھ متراں دی ودھیری. توجہ ہے. یہ ہے پیر میرے رشتہ کان شمس تجری. آخری جملہ گفتگو ختم. سنیے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں خدا کی قسم حاجی سے ساجد تجھے مبارک ہو بھائی چودھری بوٹا تجھے مبارک ہو. اللہ کی عزت کی قسم سرکار خوش ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جسے اس محبوب کے آنے کی خوشی ہو رب کو بھی اس کے میلاد منانے کی خوشی ہوتی ہے. آئیے سنیے اس پر. پتہ ہے کیسے؟ آپ کہیں گے کوئی روایت کوئی حدیث پیش کریں. میں حدیث پیش کرتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ میری طرح دیکھیے گا ذرا. اللہ نے ہاتھ کتنے بنائے؟ جلدی سے بنائے, میری ریاضی کمزور ہے, آپ کی تکڑی ہوگی. ذرا زور سے بولیے. ہاتھ کتنے ہیں؟ آنکھیں کتنی ہیں؟ جی. پاؤں کتنے ہیں؟ کان کتنے ہیں؟ لب کتنے ہیں؟ پر دل بولو تو صحیح ہے. یہ ڈوں کا آنکھیں پیچھو دل. حضرت سلطان بہو نے کہا تھا نا کہ وہ دل سمندرہ نالو ڈونگے ہیں. کون دلا دیا جانے ہو دل دریا سمندروں ڈوگے ہیں جی. کون دلا دیا. توجہ ہے. اب ذرا ٹچ دے رہا ہوں, ذرا غور سے سننا. میں کیا عجیب گل ہے. لب دو, ہاتھ دو, اکھاں دو, کان دو, قدم دو, دل. اس دل میں پیر صاحب کی بلا بڑے راز ہوندے نے. دوستیاں بھی یہ وچ, دشمنیاں بھی یہ وچ, بڑا کچھ ہے. یا اللہ دل بھی دو بڑا چھڑدا. اونچی آواز سے بولیے ذرا یار. یا اللہ دل بھی دو بڑا چھڑدا. فرمایا نہیں, دل بھر بنایا ایک تے میں چاہنا وا اس ایک دل وچ دل بھر اکو رہے. اگر دل بھر دو بنانا تے دل بھی دو بنانا. دل بھی ایک بنایا ہے, دل بھر بھی. اب حدیث سنیں اور گفتگو ختم. نبی بیٹھ جاؤ. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اب میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو میلاد سجانے کا ملتا کیا ہے. سنیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب صبح کا وقت ہوتا ہے نا, فرشتے حضور کی بارگاہ میں اس امتی کے اعمال پیش کرتے ہیں. ڈائری پیش ہوتی ہے.
اور حدیث میں بھی ہے حضور نے فرمایا تورد علی اعمالکم، تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اور ایک حدیث میں صبح کے وقت بھی پیش ہوتے ہیں، شام کے وقت بھی، اور ایک روایت میں رات کے وقت پیش ہوتے ہیں. سنیے اچھا مجھے اب ایمان سے بتائیں، آج جب شام کو میرے آقا کی بارگاہ میں ڈائری پیش ہوگی تو بھائی بھوٹا، بھائی ساجد، پیر صاحب کی بلا، صوفی صاحب اور دیگر مشائخ اور آنے والا ہر مومن میرا آقا کا، جس نے دریا بچھائی وہ بھی سرکار کا غلام ہے، جس نے یہ چراغا کیا وہ بھی سرکار کا غلام. توجہ سے سنیے، جب حضور کی بارگاہ میں تمہاری ڈائری پیش ہوگی تو بتاؤ حضور کتنا خوش ہوں گے. اور اگلی حدیث بھی ساتھ ٹچ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. جی حضور نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور پتہ ہے کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے رات دے پاپیو توبہ کر لو، رات دے پاپیو توبہ کر لو میں بخش دوں. سورج بعد میں طلوع ہوگا، تمہاری بخشش پہلے ہوگی. اور جب دن نکلتا ہے پھر ہاتھ دست قدرت بناتا ہے، فرمایا توبہ کر لو، رات جڑے گناہ کیتے نے میں پھر معاف کر چڑھاں گا. اب ان دو حدیثوں کو ملائیں، نتیجہ سنیں، گفتگو ختم. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صبح بھی رب دست قدرت بڑھائے رحمت کا بخشنے کے لیے، رات کو بھی دست قدرت بڑھائے رحمت کا بخشنے کے لیے. بھائی ذرا توجہ کرنا، میرا جملہ بڑا قیمتی ہے اور آپ کو محفل میلاد سجانے کا ثواب آ جائے گا. میں کیا یا اللہ، تجھے چاہیے تو یہ تھا کہ توبہ کرنے والوں کو جلدی ہوتی نہیں. اس بات پہ ایسے نہیں بولی. چاچا کرامت جی سنیے ذرا، ایمان تازہ ہوگا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ارے یا اللہ یہ تو توبہ کرنے والوں کو جلدی ہونی چاہیے تھی. ایک ہی گل ہے کہ تیری رحمت کو جلدی ہے کہ انہوں بخش چھڑا. فرمایا بے وقوفی نہ کرو، گل سمجھو. صبح شام اعمال پیش ہوتے ہیں میرے محمد کی بارگاہ میں. میں رب چاہتا ہوں جب تمہارے اعمال کی ڈائری مجھ محمد کی بارگاہ میں پیش ہو تو مجھ مصطفیٰ کی نگاہ تمہارے گناہوں پر نہ پڑے. میرا محمد دیکھے تو خوش ہو جائے کہ رب نے سب کو بخش دیا ہے. اللہ سے دعا ہے. اور میں اس شعر پہ گفت کو چھوڑ رہا ہوں، اور وہ بھی پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ چھٹا کی وچ پنج تولے، تو صحیح نہیں تھا میں 12 تولے رکھے سا پانچ تے جان چھڑاونے تو اچھی آواز نہ. ہاں چھٹا کی وچ پنج تولے، چھٹا کی وچ پنج تولے، او دیاں ریساں کون کرے، او جد منہ وچوں رب بولے. سبحان اللہ. او دیاں ریساں کون کرے، جد منہ وچوں رب بولے. تے کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دے. چپ کر مہر علی اتھے تھانیوں بول. واہ واہ کیا بات ہے. صحیح بڑے سونے انداز